4 سال سے نیب نہ تو فرد جرم عائد کر رہا ہے اور نہ ہی ریفرنس دائر کر رہا ہے مریم نواز شریف کے خلاف۔ چودھری شوگر مل کیس میں مریم نواز شریف کا 4 سال کا، جب وہ جیل کوٹ لکھپت میں گئی تھی، کوٹ لکھپت جیل میں، تو ان کا پاسپورٹ رجسٹرار جو ہائی کورٹ لاہور ہیں ان کے پاس پڑا ہوا ہے۔ ان کی ضمانت ہوئی تھی، 7 کروڑ روپے اور پاسپورٹ رکھا گیا تھا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ مریم نواز شریف کا نام ای سی ایل میں نہیں ہے۔ ای سی ایل لسٹ میں نام نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ ابراڈ جا سکتی ہیں۔ اچھا، یہ نہیں ہے کہ اس حکومت نے نکالا ہے، تھا ہی نہیں۔ اب ان کا پاسپورٹ بھی نہیں دیا جا سکتا، اب پاسپورٹ کے بغیر باہر بھی نہیں جایا جا سکتا۔ ایک اور بات کہ مریم نواز شریف نے پچھلے دنوں عمرے کے لیے اجازت مانگی اور پاسپورٹ مانگا۔ ایکچولی تو پاسپورٹ مانگا، عمرے کی اجازت تو اوپر سے ملتی ہے جی، لیکن پھر انہوں نے اپنی درخواست واپس لے لی۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ اپنی درخواست، اپنی استدعا لاہور ہائی کورٹ سے واپس کیوں لے لی؟ ہو یہ رہا تھا کہ 4 دفعہ بینچ بنا اور ٹوٹتا جاتا تھا۔ اب یہ کون سا قانون ہے کہ اگر مریم نواز شریف یا کسی ایکس وائی زی کے خلاف کوئی کیس ہے، ایمرجنسی ہے، تو رفتہ رفتہ اس میں سے ججز سرکتے جائیں۔ ججز کے سرکنے کی وجہ عام طور پہ تو یہ ہو سکتی ہے نا کہ کوئی کہے کہ مجھ پہ الزام نہ آ جائے کہ میں فیور دے رہا ہوں۔ جج کی اتنی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے، گو وہ اپنے بیٹے کا یا اپنے باپ کا مقدمہ نہیں سنتا، لیکن لوگ انہیں اتنا کریڈیبل جانے کہ یار یہ اب باپ نہیں ہے اور سامنے بیٹا نہیں ہے، یہ بیٹا نہیں ہے اور جج باپ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عدالت ہے اور سامنے جج ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ چلیں ہم کہتے ہیں کہ جذبات واقعی اس کی اجازت نہیں دیتے، کوئی جھول آ سکتی ہے فیصلے میں۔ ویسے تو ہم 130ویں نمبر پہ، اللہ ہمیں معاف فرمائے اور انا للہ و انا الیہ راجعون، عالمی سطح پہ، عالمی رینکنگ میں، اچھا چلیں میں یہ مان لیتا ہوں کہ ہمارے ہاں اداروں کا یہ قصور ہے کہ وہ اسٹیٹسٹکس ٹھیک طرح نہیں بھیجتے عالمی اداروں کو کہ وہ ہماری رینکنگ ٹھیک ہو سکے۔ یہ مجھے وزارت خارجہ سے تعلق رکھنے والے ایک بڑے افیسر نے بھی بتایا کہ نہیں، بہت ساری غلطیاں تو پھر پاکستان کی ہیں، حکومت پاکستان کی ہیں کہ ہماری کئی دفعہ جگ ہنسائی ہوتی ہے۔ یہ 130واں نمبر ہو سکتا ہے، ہم 100 پہ ہوتے عدالتی معاملے میں جو رینکنگ ہے۔ تو میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یار یہ مینوپلیٹ کرنا وائس چانسلر سے پوچھے، وہ عالمی رینکنگ کے لیے اپنا ڈیٹا بنا کے جو بھیجتے ہیں، پرفارما ہوتا ہے نا جی۔ اب تو کمپنیز بھی ہیں، کنسلٹنٹ بھی ہیں، یونیورسٹیاں پیسہ بھی لگاتی ہیں، عیاشی یوشی بھی کراتی ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ رینکنگ میں نام آ سکے۔ ہماری اپنی رینکنگ، خیر عدالتوں کی رینکنگ اور بی کی بات ہو رہی ہے، مریم نواز شریف کی بات صرف اتنی کرنی ہے کہ اب کہا یہ جا رہا ہے، امجد پرویز صاحب کی طرف سے استدعا یہ کی گئی کہ بھئی 7 کروڑ روپے کا ہی معاملہ تھا چودھری شوگر مل کا، 4 سال گزر گئے ہیں۔ ہاں اوکے، وہ کہتے ہیں نا شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے، یہ تو وہ معاملہ ہو گیا، شب جو عدالت میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ اب نیب کو اور وفاق کو نوٹس جاری ہوئے ہیں، اپنی پوری بات، پورا فیصلہ، پورا ڈسیژن، پوری کاروائی اور رزلٹ آنا باقی ہے۔ اب نیب کیا جواب دے گا؟ ظاہر ہے نیب کے چیئرمین بھی بدل چکے ہیں۔ وفاق کیا جواب دے گا؟ ظاہر ہے وفاق میں بھی حکومت بدل چکی ہے۔ لیکن سوالیہ نشان تو نیب پہ ہے، سوالیہ نشان تو عدالت پہ ہے، سوالیہ نشان تو بار بار ٹوٹنے والے بینچ سے ہے، سوالیہ نشان تو یہ بھی ہے کہ ای سی ایل میں نام نہیں ہے اور پاسپورٹ بھی پاس نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہاں ہم یہ کھڑے ہیں؟ اچھا چلے دیکھ لیتے ہیں کریڈیبلٹی کیا ہے مریم نواز شریف کی۔ وہ گئی تھی، وہ واپس بھی آئی تھی۔ اب ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے
دیکھیں جی، بڑے فیصلے، ریاستی فیصلے پولیٹیکل فیصلے ہی ہوتے ہیں. اول تو یہ فیصلے عدالتوں کے بجائے اسمبلیوں میں ہونے چاہیے. یعنی قانون ساز جو ہیں اسمبلی ہیں، جو قانون ساز ہیں وہ ممبران اسمبلی ہے، فیصلے تو انہیں کرنے چاہیے اور عدالتوں میں بات بعد میں آنی چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارا معاملہ اور ہماری بدقسمتی اس طرح ہے کہ عدالتیں یا تو ڈسیزن لے نہیں پاتی، کریڈیبلٹی پہ کوئی داغ نہ لگ جائے، لیتی ہیں تو لوگ تنقید کرتے ہیں. آخر اس پیش منظر کا کوئی پس منظر ہے، اس پس منظر میں اسٹیبلشمنٹ ہے، انتقامی کارروائیاں ہیں، نون لیگ کا اپنا مکافاتی عمل ہے، جسٹس قیوم جیسے لوگ ہیں، جسٹس نسیم حسن شاہ جیسے لوگ ہیں، جسٹس ثاقب نثار جیسے لوگ ہیں، یا پھر کچھ کے تو نام ہی نہیں لیے جا سکتے. آخر ہماری عدالتوں کی کریڈیبلٹی بھی تو داؤ پر ہے، صرف سیاستدانوں ہی کی نہیں. کہانی کچھ یوں بھی ہے کہ اگرچہ ایگزٹ کنٹرول اس سے نام نکل گیا، کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کی اس میں انوالومنٹ تھی، چلیے ڈلا ہوگا. اب مسئلہ کیا ہے؟ ایک بات آپ کو اور یاد کروا دوں کہ جب مریم نواز شریف کی ضمانت ہوئی تھی تو نیب کا موقف تھا یہ باہر چلی جائیں گی، واپس نہیں آئیں گی. 107 کروڑ روپیہ اور پاسپورٹ رکھا گیا. عدالت اس وقت پاسپورٹ دینے کے موڈ میں تھی، لیکن کہاں ہے وہ آج نیب؟ اس کا شہزاد اکبر خود فرار ہو گیا. کہاں ہے شہزاد اکبر جو لمبی لمبی چھوڑتے تھے؟ کب تک نیب کے قوانین سیاستدانوں ہی کے لیے وبال جان بنیں گے؟ وہ ججوں کے لیے وبال جان کیوں نہیں بنتے؟ وہ جرنیلوں کے لیے وبال جان کیوں نہیں بنتے؟ پھر ایک اور بات یہ ہے کہ سوچنے والا یہ سوال ہے میرا ایک ان لوگوں سے جو قانون کے ماہرین ہیں کہ ریگولر عدالتیں ہونے، سول ججز، سینئر سول ججز، اس کے علاوہ سیشن ججز، ہائی کورٹ کے ججز، سپریم کورٹ کے ججز، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، پھر معاونت کے لیے بار کونسلیں، بار ایسوسی ایشنز، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کی بار کونسلز یا ان کی جو نمائندہ تنظیمیں ہیں، وہ جب سب موجود ہے تو نیب کی ضرورت پڑی، ماضی میں کبھی خصوصی عدالتوں کی ضرورت پڑی، تو کیا یہ بھی وجہ تو نہیں ہماری رینکنگ خراب ہونے کی؟ کیوں؟ ہمارے ججز میں کیا کمی ہے؟ ہماری ایجنسیوں میں، ہماری فورسز میں، ہماری پولیس میں، ہماری ایف آئی اے میں، ہماری آئی بی میں اتنی کیا کمی ہے؟ اگر ان میں کمی ہے، 75 سالوں میں یہ کمیاں ہی ختم نہیں ہوتی، تو نیب کے بنانے سے تو عالمی برادری میں منہ کالا ہی ہوا. ہم نہیں کہتے کہ ماضی کی حکومتوں نے ایک دوسرے کے تھرو نیب بدلا نہیں لیا، چلتا رہا ہے. ہماری تو التجا بس یہ ہے کہ آخر یہ سب کب تک؟